بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ انہیں ایک دیہاتی شخص مکہ مکرمہ کے راستے میں ملا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اسے سلام کیا، اپنی سواری کا گدا اور اپنے سر سے امامہ اتار کر اسے عطا کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا، اللہ عزوجل آپ کا بھلا فرمائے، یہ دیہاتی لوگ تھوڑے سی چیز پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کا باپ میرے والد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والد کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی طرف جاتے تو ان کے ساتھ ایک گدھا ہوتا، جب اونٹ کی سواری سے اتر جاتے تو اس پر سوار ہو جاتے اور ایک امامہ تھا جسے سر پر باندھتے۔ ایک دن آپ گدھے پر جا رہے تھے کہ ایک دیہاتی شخص آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے اس سے فرمایا، کیا تم فلاں بن فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنا گدھا دیا اور فرمایا، اس پر سوار ہو جاؤ، اور اپنا امامہ دے کر فرمایا، اسے اپنے سر پر باندھ لو۔ آپ کے بعض ساتھیوں نے کہا، اللہ عزوجل آپ کی مغفرت فرمائے، آپ نے اس دیہاتی کو وہ گدھا دے دیا جس پر آپ خود سواری کرتے تھے، اور وہ امامہ دے دیا جسے آپ خود اپنے سر پر باندھتے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کے دوستوں سے نیکی کی جائے، اور اس دیہاتی شخص کا باپ میرے والد حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا۔ والدین کے دوستوں سے اس نے سلوک کی وجہ، بھائیو یہ ایک فطری بات ہے کہ بندہ اپنے جن دوستوں سے ملتا جلتا ہے ان کے بارے میں یہی ذہن رکھتا ہے کہ میری اولاد بھی ان کے ساتھ ویسے ہی ملنا جلنا رکھے جیسا کہ میں رکھتا ہوں، ان کے ساتھ ویسے ہی اچھے طریقے سے پیش آئے جیسے میں پیش آتا ہوں۔ اور اگر اولاد اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئے تو یہ ان کی قلبی راحت اور خوشی کا باعث ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کے وصال کے بعد ان کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی بیان فرمایا گیا کہ والدین کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ جسے ان کی حیات میں ان کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے سے انہیں خوشی اور راحت ملتی تھی، ویسے ہی جب ان کی وفات کے بعد ان کے دوستوں کے ساتھ اس نے سلوک کرے تو بھی انہیں خوشی اور راحت نصیب ہوگی۔ اس نے سلوک کے اعلیٰ درجے پر فیض۔ واضح رہے کہ حدیث پاک میں فقط یہ بیان فرمایا گیا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ والد کے دوستوں کے ساتھ نیکی کی جائے، یہاں والد کے دوستوں کے دوست یا دوست کی اولاد کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا، لیکن ہم نے دیکھا کہ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، کیونکہ دوست کی اولاد کے ساتھ نیکی کرنا دوست کی خوشی کا باعث ہے، اور والد کے دوست کی خوشی والد کی خوشی کا باعث ہے۔ یقیناً حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حسن سلوک کے اعلیٰ درجے پر فیض تھے، اور کیوں نہ ہوتے کہ آپ نے یہ مدنی تربیت اپنے والد گرامی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی حاصل کی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ سچے پکے عاشق رسول تھے جو تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان بلکہ تمام مسلمانوں کے ساتھ نہایت ہی حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے، تمام مسلمانوں کے جملہ حقوق کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ دی، کبھی کسی کا کوئی حق تلف نہ ہونے دیا، نیز ہر شخص کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک عادات میں شامل تھا۔
اور عموماً والدین کے اوصاف ان کی اولاد میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اور جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حسن اخلاق کے پیکر تھے۔